السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ وقال تعالى قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ مرکز دعویٰ سینٹر الجبیل کے ذمہ داران بطور خاص فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، دیگر متعلقین سینٹر، معاونین، کارکنان اور یہاں موجود اور سننے والے تمام ہی بزرگان دین اور اخوان، منہج سلف کے مرکزی عنوان کے تحت ہمارے یہ دروس جاری ہیں۔ آج کا بنیادی عنوان کے تحت ذیلی عنوان ہے منہج سلف کے چند اصول اور خصوصیات۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ موضوع بڑا مفصل اور پہلو دار ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اہل الحدیث یا منہج سلف کے مطابق ہم عقیدے سے متعلق ان کے اصول و ضوابط کا ذکر کریں تو کئی دروس درکار ہیں۔ عبادات میں ان کے اصول و ضوابط، استدلال اور استنباط مسائل و احکام کے سلسلے میں سلفی منہج کو پیش کریں یا اس کے اصولوں کا ذکر کریں۔ اسی طریقے سے اہل بدعت اور مخالفین کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے قرآن و حدیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کے مطابق ان کے اصولوں کو اگر پیش کیا جائے تو ہر ایک عنوان کے تحت کئی پہلو اور کئی باتیں کی جا سکتی ہیں جو بڑی تفصیل طلب ہے۔ لیکن میں چاہوں گا کہ آج کے درس میں، جبکہ وقت بڑا محدود ہوتا ہے، ابتدا میں چند اصولوں کا سرسری تذکرہ کر دیا جائے، بعض اصول اور خصوصیات جو عمومی حیثیت رکھتی ہیں، اور اس کے بعد ہمارا کلام جو پچھلے درس سے جاری تھا اس سے جوڑ کر کچھ باتیں اور کچھ تفصیلات پیش کی جائیں۔ میں سلفی منہج کے بعض موٹے اصولوں کو، جن کی بنیاد پر اگر ہم پرکھیں اور دیکھیں تو اہل حق کا طریقہ کار، مسلک و منہج اور اہل باطل، اہل بدعت کے انحرافات بالکل صاف، واضح اور بیان ہو جاتے ہیں۔ اگر ان اصولوں کو بھی آدمی پیش نظر رکھے اور اپنے لیے ضروری سمجھے کہ دین کے سلسلے میں میں ان سے کبھی ہٹوں نہیں، تو انشاءاللہ شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اور گمراہی سے محفوظ رہے گا۔ آئیے ہم سرسری طور سے پہلے دیکھیں کہ سلفی منہج کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی سے حاصل ہوتا ہے۔ دین کی بنیاد وحی الہی ہے۔ اب وحی الہی کی جو شکلیں ہمارے پاس موجود ہیں، قیامت تک کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دی گئی ہے، وہ یا تو قرآن کی شکل میں ہے یا حدیث کی۔ چنانچہ سلفی منہج کا پہلا اور بنیادی اصول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں قول، فعل اور تقریرات جو حدیث کی تعریف کی جاتی ہے، ان کی شکل میں جو بھی تعلیمات دی ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑیں، اور آپ کے بعد آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی جس طرح متابعت کی، آپ سے دین کو جس طرح سمجھا اور اس پر عمل کیا، جو اصول ضوابط اختیار کیے اس کو مضبوطی سے تھاما جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جو اللہ نے نازل کیا تھا اس کی تفسیر اور اس کو عملی شکل میں بیان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، صحابہ کرام نے اسی کی اتباع کی۔ تو پہلا اور بنیادی اصول ہوا کہ دین کو وحی الہی سے لیا جائے۔ دین کی بنیاد اللہ کی وحی ہے۔
اس کا مصدر وحی الہی. خاص طور سے عقیدے کے سلسلے میں ابھی ہم پڑھیں گے سنیں گے کہ عقائد کے سلسلے میں جو ایمان بالغیب سے متعلقہ امور ہیں، غیبیات سے تعلق رکھتے ہیں یا عقیدہ جس کو ہم کہتے ہیں، انہیں انسان اپنی عقل سے، قیاس سے، کسی اور ذریعے سے سمجھ ہی نہیں سکتا. اس کے جاننے کا واحد ذریعہ، واحد مصدر صرف اللہ تعالیٰ کی وحی ہے. اسی لیے اہل علم نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کا جو آغاز کیا، سب سے پہلے کتاب الوحی کا تذکرہ کیا، اس کا ذکر کیا، اور وحی الہی کا ذکر کیا قرآن کی آیات اور بعض احادیث کے ذریعے سے. تو اس کی حکمت کہ سب سے پہلے کتاب الوحی امام بخاری نے کیوں اپنی صحیح میں رکھی، اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ کتاب الوحی کے بعد کتاب الایمان ہے، پھر اس کے بعد کتاب العلم ہے، اور دوسرے امور دین سے متعلق ابواب اور کتابیں ہیں. یہ بتانے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے لوگوں کو یہ بیان کیا کہ دین جو بھی ہمیں ملا ہے، ایمان ہو، علم ہو، احکام و شریعت کے مسائل ہوں، ساری کے ساری چیزیں ہم کو وحی الہی سے ملی ہیں. لہذا پہلا اصول ہمارا یہ بنا کہ اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دین کا مصدر مانا جائے، ان پر تمسک کیا جائے، ویسے جیسے صحابہ کرام نے کیا. اس پر بہت ساری دلیلیں ہیں. مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم شیئین، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہے. لن تضلوا بعدہما، تم اس کے بعد، اس کو چھوڑ کر اس کو اگر پکڑے رہو گے تو اس کے بعد تم کبھی بھی گمراہی کا شکار نہیں ہوگے. اس کا الٹا معنی کیا ہوا؟ مفہوم مخالف، کہ اگر قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیے تو گمراہ ہو جاؤ گے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا، بہت ہی واضح یہ دین کا مسئلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تشنا نہیں چھوڑا. یہ جب بتایا کہ امت میں فرقے ہوں گے، اختلافات ہوں گے، بدعت و خرافات ہوں گی، مختلف قسم کے فتنے اٹھیں گے، ہماری زبان بولنے والے ہمارے درمیان ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بظاہر تو دین اور اسلام کی بات کریں گے لیکن جہنم کے دروازوں کی طرف بلائیں گے، جہنم کے راستوں کی طرف بلائیں گے. تو ان سے بچنے کا، اپنے دین و ایمان کو، عقائد کو، اعمال کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی آپ نے بتایا کہ کیسے اپنے دین کی حفاظت کرو گے، کیسے تم جنت کے راستے پر قائم اور برقرار رہو گے، کون سے مسلک ہے جس کو تم صحیح ماننا. تو آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. ان دو چیزوں سے تعلق جتنا ہمارا کمزور ہوگا، اس کا مطلب اتنی گمراہی آئے گی. اور روئے زمین پر جتنے گمراہ فرقے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کا قرآن و حدیث سے ان کی گمراہی کے مطابق تعلق کمزور ہے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو. وہ دو چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے کہ یہ دونوں قرآن اور حدیث کبھی جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض تک پہنچیں گے. سلفی منہج کا ایک اصول، اہم اصول یہ بھی ہے کہ ہم نصوص کے درمیان تفریق نہیں کرتے. یہ جو کہا کہ یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے، قرآن کے اندر فرق نہیں کیا جائے گا، قرآن اور حدیث کے سلسلے میں تفریق نہیں کی جائے گی کہ اس کو مانا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے اگر حدیث ثابت ہے. اس کی کچھ تشریح ابھی ہم جانیں گے. کیسے حلال حرام یا شریعت کے احکامات کے اس بات میں، عقیدے کو ثابت کرنے میں جس طرح قرآن کو دلیل مانا جائے گا ویسے ہی حدیث کو مانا جائے گا. ان دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا. ان کے درجات میں فرق ہو سکتا ہے، ان کے حکم اور فضیلت کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے، لیکن شرعی احکام کے اس بات میں، عقیدے کو اختیار کرنے میں، اللہ اور رسول کی بات کو ماننے کے لیے لازمی تقاضے کے طور پر قرآن جس طرح دلیل دیتا ہے ویسے ہی حدیث بھی دیتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میدان محشر میں حوض پر میرے پاس آ جائیں. تو پہلا اصول یہ ہوا. دوسرا اصول سلفی منہج کا یہ ہے کہ اگر آپس میں اختلاف ہو جائے، خاص طور سے دین اور شریعت کے مسائل میں، کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو، خصوصاً عقیدے میں، عبادات میں، شرعی معاملات میں، اگر اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بات کو پلٹایا جائے. خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو، یعنی یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ایماندار ہو تو یہ بات مانو. کیا؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. الرسول، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن کی اور حدیث کی اطاعت.
قرآن کو مانو، حدیث کو مانو. یہ پہلے والے اصول کی بات ہو گئی. یہ بالکل صاف اور صریح حکم ہے. اور میں یہاں عرض کروں کہ دنیا میں جو لوگ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کسی اور بات کو ماننا چاہتے ہیں وہ اس طرح کا حکم بتائیں کہیں قرآن میں حدیث میں کہ جس طرح مستقلاً یہ کہا گیا کہ اللہ کی بات مان لو آنکھ بند کر کے، رسول کی بات ثابت ہو جائے تو چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایسے کسی اور کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ کوئی کتنا بڑا بھی بزرگ ہو، امام ہو، کیسی بھی کرامات کو پیش کرنے والا ہو، کیا کوئی اس درجے کو پہنچ سکتا ہے؟ نہیں. تو مستقل اطاعت یہی دونوں ہیں. اس کے بعد کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں جو اولو الامر ہیں یعنی حکام ہیں، مسلمانوں کے امیر، خلیفہ، ذمہ داران، حکام، اور بعض لوگوں نے علماء کی بھی تشریح کی. دونوں صحیح ہے، لیکن ان کی اطاعت قرآن اور حدیث کی اطاعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اطیعوا اللہ کے ساتھ کہا، اطیعوا الرسول کے ساتھ کہا. اولو الامر کے ساتھ یہ نہیں کہا وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں جو اولو الامر ہیں، صاحب معاملہ ہیں، ان کی اطاعت کرو. یہ مستقل نہیں ہے، ایک شریعت کا ایک عام قاعدہ ہے. والدین کی اطاعت کرنی ہے، لیکن اگر اللہ اور رسول کے خلاف والدین حکم دے تو نہیں ماننا ہے. عمرہ کی سمع و طاعت کرنی ہے مسلمان خلیفہ امیر کا، لیکن اگر اللہ کی معصیت کا حکم دے تو نہیں ماننا ہے. علماء کی بات کو ماننا ہے دلیل کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو تو نہیں ماننا ہے. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، اس معنی کی بہت سی صحیح حدیثیں ہیں بخاری، مسلم اور دوسری کتابوں میں کہ مخلوق کی، اللہ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. تو اب کوئی بڑے سے بڑا امام ہو جن کی طرف اہل تقلید ہوں یا اہل تصوف کا اپنے سلسلوں کی طرف نسبت ہو، وہ کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہوں، اگر ان کے مشائخ کی، ان کے امام کی بات قرآن حدیث سے ٹکرا جائے تو اس کو، جو بات امام کی ہے، بزرگ کی ہے، اس کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا لازم ہے. اس میں اہل سنت والجماعت کے درمیان، سلفی منہج کے درمیان، چاروں اماموں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے اس اصول میں. تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر بھی. کچھ لوگ اس سے تقلید ثابت کرتے ہیں، موقع نہیں ہے کہ میں اس بحث میں جاؤں، لیکن اس سے تقلید کا رد ہوتا ہے. اللہ سے کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی. اس کے بعد فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو کیا اختلاف اللہ سے کرنا جائز ہے؟ سوال ہی نہیں. کوئی اللہ سے اختلاف کرے کافر ہو جائے گا. رسول سے اختلاف کرنا جائز ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ایمان سلامت نہیں رہے گا. تو اختلاف کس سے ہوگا؟ اولو الامر سے. اگر آپ اولو الامر اور امام کو کا معنی لے رہے ہو، جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد دنیا ہی میں نہیں تھے، تو اس وقت صحابہ کرام کو کیا حکم دیا گیا؟ اس کا انتظار کریں ان کی تقلید کرنے کے لیے. تو اس سے یہ بھی آیت سے معلوم ہوا کہ اولو الامر سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور مقلدین کے یہاں اصول ہے کہ امام کا قول اس کے لیے حجت ہے، امام سے اختلاف نہیں کر سکتا. اب اگر اختلاف ہو تو کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اپنے اختلاف کو پلٹاؤ، لوٹاؤ. یعنی مسئلے کا، اختلاف کا حل اللہ سے اور رسول سے کراؤ. مطلب قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا کہ اختلاف ہونے کی شکل میں ادھر لوٹانا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سردرمیان دین کا، عقیدے کا، شریعت کا جو بھی اختلاف ہوتا ہے اس کا حل قرآن اور حدیث میں موجود ہے. اگر قرآن حدیث میں ہمارے اختلافات کا حل موجود نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حکم نہ دیتا. اللہ نے اس کا حکم دیا اور آج کوئی کہتا ہے کہ ہمارے اختلافات کا حل قرآن حدیث میں نہیں ہے، اس کا مطلب وہ اللہ تعالیٰ پر الزام لگا رہا ہے کہ اللہ نے ایک ایسے کام کا حکم دیا جو ممکن ہی نہیں ہے. سوال پیدا نہیں ہوتا اس کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے قرآن کی یہ جو آیت ہے، اس آیت کو اصول کے طور پر روئے زمین پر آج، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اگر کوئی گروہ ماننے والا ہے تو وہ سلفی اہل الحدیث مانتے ہیں. آپ دوسری جگہوں پر دیکھیے کہ شریعت کی بنیاد قرآن و حدیث کو نہیں مانتے. قرآن حدیث کو رد کرنے کے لیے مختلف اصول بنا رکھے ہیں، بدعات کے مختلف طریقے ایجاد کر رکھے ہیں. ابھی انشاءاللہ ان کا تذکرہ آئے گا. یہ ہمارے امتیاز ہیں، سلفی منہج کے امتیاز ہیں، رسول ہیں کہ اگر اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. صحابہ کرام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اختلاف ہوا کہ امام کس میں سے ہوگا، انصار سے یا مہاجرین سے، دونوں کا دعویٰ ہوا. حدیث پیش کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الائمۃ من قریش، کہ ائمہ، امیر المومنین، امامان مسلمین قریش کے ہوں گے. اختلاف ختم. اختلاف ہوا، قرآن
اختلاف کی شکل میں حدیث کی طرف بات، حدیث آئی، حدیث کی طرف لوٹایا، اختلاف ختم. صحابہ کرام، کیا ہمارے اختلافات کا یہ حل ہوتا ہے؟ لوگ کہتے تو ہیں کہ صحابہ میں بھی اختلاف تھا، صحابہ میں عقیدے کا اختلاف نہیں تھا، منہج کا، طریقہ کار کا اختلاف نہیں تھا. یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیے. استنباط مسائل میں اور بعض مسائل کے فہم میں بعض حدیثوں کے نہ پہنچنے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے اختلافات ہوئے، اور اس سلسلے میں جب کوئی دلیل پایہ ثبوت کو پہنچ گئی قرآن حدیث کی تو پھر اختلاف باقی نہیں رہا. کتنے اختلاف. اللہ کے رسول کی تدفین کا مسئلہ آیا، حدیث سنائی گئی کہ انبیاء جہاں وفات پاتے ہیں وہیں تدفین ہوتی ہے، اختلاف ختم. وراثت کا مسئلہ آیا، اللہ کے رسول کے ترکے کا، حدیث آئی کہ نبی انبیاء کا ترکہ صدقہ ہوتا ہے، اختلاف ختم. بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق لشکر کے ساتھ شام کے سفر پہ تھے، پتہ چلا شہر میں طاعون کی وبا ہے. انصار مہاجرین سے مشورہ کیا، کچھ نے کہا جانا چاہیے، کچھ نے کہا نہیں جانا چاہیے. میں تفصیل میں ہی پیش کر رہا ہوں، صرف حاصل کلام بیان کر رہا ہوں. دونوں نے اپنی اپنی عقلی طور پر دلیل رکھی، حدیث دونوں کے پاس نہیں تھی. ابھی بات چل رہی تھی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچ کر کہا کہ ہمارے پاس جو ہے، میرے پاس اس سلسلے میں علم ہے. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم کسی بستی کے بارے میں یہ سنو کہ وہاں طاعون ہے اور تم اس کے باہر ہو تو اندر نہ جاؤ، اور جب اندر ہو تو وہاں سے باہر نہ نکلو. فیصلہ ہو گیا، اختلاف ختم. یہ صحابہ کا منہج تھا، سلفی طریقہ یہی ہے. قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ کا، رسول کا یہی حکم ہے، سلفی منہج یہی ہے. اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. اگر میری کوئی رائے ہے، سمجھ ہے، فہم ہے، حدیث آ گئی، مجھے جھک جانا چاہیے، روئے زمین پر آپ کو اس طریقے پر عمل کرنے والے سلفی حضرات نظر آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تیرے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو حکم نہ بنائیں. شان نزول کی روشنی میں دیکھیں تو دنیاوی معاملات میں اختلاف کی بات بھی کہی گئی ہے. آپ کو یعنی اپنے جھگڑے میں رسول کو حکم بنانا. اب آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود نہیں ہے تو آپ کی سنتوں، آپ کی حدیثوں اور احکامات کو حکم بنایا جائے. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہے جو اپنے اختلافات میں آپ کو حکم نہ بنائے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. پھر آپ کے فیصلے سے اپنے دل میں کوئی حرج محسوس نہ کریں اور سر تسلیم خم بھی کر دیں. یعنی دل سے بھی اللہ کے رسول کے فیصلے کو مانے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی سر تسلیم خم کر لیں. ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے اللہ کے رسول کا فیصلہ تسلیم کریں. یہ دوسرا اصول میں نے بڑے اختصار سے بیان کیا. تیسرا اصول کہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے آگے ہم کسی کے قول کو نہیں پیش کرتے. لا نقدم کلام احد علی کلام اللہ و رسولہ. اللہ اور اس کے رسول کے کلام اور ان کے احکامات یا ان کی بات کے آگے کسی کی بات، کوئی کتنا بھی بڑا انسان ہو، کسی کی بات اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہیں کرتے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں اصول دیا ہے، حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. سورہ حجرات کی پہلی آیت. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو. یقیناً اللہ سننے والا اور علم والا ہے. آگے نہ بڑھو کا مطلب کیا؟ قرآن حدیث آ گئے اور اب ہم اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنا قیاس کہ نہیں ایسا نہیں ایسا، اور ایسے سمجھ میں نہیں آتا اور یوں نہیں آتا، یا فلاں بزرگ کا یہ قول ہے، یا فتویٰ دینا ہے حلال حرام کا. شریعت کے معاملے میں کسی نے سوال پوچھا، قرآن حدیث جانتے نہیں ہیں، ادھر ادھر سے کہیں دو چار کتابیں چھان لی، فتوے کی اہلیت نہیں ہے، اور ہم بغیر جانے بوجھے قرآن و حدیث کو سمجھے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جانے ہوئے اپنی بات آگے کر دیں، عقل کے گھوڑے دوڑائیں. سلفی منہج کا یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے کسی کو آگے نہ کیا جائے. یہاں تک کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی تو فلاں امام، فلاں بزرگ، فلاں ولی، فلاں پیر صاحب چھوڑیے. سیدنا ابو بکر صدیق جو امت کے نبی کے بعد سب سے علی الاتفاق سب سے افضل شخصیت ہے، عمر فاروق کی بات بھی نہیں چلے گی، ابو بکر صدیق کی بات بھی نہیں چلے گی. میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ علامہ ابن تیمیہ کا یہ استدلال پیش کیا ہے، بڑا پیارا استدلال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر امت میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو، جو محدثین ہوتے ہیں، الہام والے. میری امت میں ایسی شخصیت عمر فاروق کی ہے. زبان رسالت کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ عمر فاروق پر اللہ تبارک و تعالیٰ الہام کرتا ہے ان کو سچائی.
متعدد قرآن کی آیتیں ایسی نازل ہوئی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کی تائید میں تھی. انہوں نے ایک رائے دی, قرآن نازل ہوا. کچھ علماء نے اس کو 12 احکامات تک گنایا ہے, کچھ 9 گناتے ہیں. بہرحال حضرت عمر فاروق کا یہ مقام ہے, ان کے فضائل اپنی جگہ ہم جانتے ہیں. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, مانعین زکوٰۃ سے قتال کا معاملہ آیا. جن لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ امام کو نہیں دیں گے یا زکوٰۃ کا انکار کر دیا, یہ دلیل دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ آپ زکوٰۃ جمع کریں. اب اللہ کے رسول نہیں رہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے یا امام کو دینا ضروری نہیں ہے. 2 قسم کے لوگ تھے, دونوں سے ابوبکر صدیق نے قتال کرنے کا فیصلہ کیا. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کیا آپ ان سے قتال کریں گے؟ بخاری مسلم میں ہے یہ حدیثیں. جبکہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے, نماز قائم کرے, زکوٰۃ دے, تو اس نے اپنی جان مال کو مجھ سے بچا لیا سوائے اس کے حق کے ساتھ. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ لأقاتلنہم, اللہ کی قسم میں ان سے ضرور قتال کروں گا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زکوٰۃ میں رسی یا بکری کا بچہ دیتے تھے وہ مجھے نہ دے دیں, میں ان سے قتال کروں گا. عمر فاروق کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق اپنے اس موقف پر ڈٹے رہے یہاں تک کہ حتی شرح اللہ صدری, یہاں تک کہ اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا. فعرفت انہ علی الحق, تو میں نے یہ جان لیا کہ ابوبکر صدیق حق پر ہیں. اپنی بات کو واپس لے لیا عمر فاروق نے. زکوٰۃ اور نماز میں تفریق کرنا حدیث کی بنیاد پر تفریق ہوئی اور اس کی بنیاد پر ان سے قتال جائز ہوا. یہ سیدنا ابوبکر صدیق کا استدلال تھا حدیث کے اشارے سے. علامہ ابن تیمیہ نے اس بات کو پیش کر کے کہا کہ عمر فاروق, غور کیجئے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ یہ صاحب الہام ہے میری امت میں, ان کی تائید میں قرآن کی کئی آیتیں آئی, لیکن اس اختلاف میں خود عمر فاروق نے یہ قبول کیا کہ میری غلطی تھی, ابوبکر صدیق حق پر تھے. کیوں حق پر تھے ابوبکر صدیق؟ اس لیے کہ ان کی بات حدیث کے موافق تھی. چنانچہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب حدیث رسول کے مقابلے میں عمر فاروق کی بات نہیں چلے گی, خود ابوبکر صدیق عمر فاروق نے اس کو مانا, تو اب کسی بزرگ کا قول, کسی کا اجتہاد, کسی کی رائے, کسی پیر صاحب کا کشف, کسی کا خواب, کسی کا ذوق, کسی کی فہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ سلفی منہج کو ماننے والا اسے کبھی قبول نہیں کر سکتا, اور سچا پکا مسلمان نہیں مان سکتا جو قرآن و حدیث کو مانتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سامنے کسی اور کی بات مان کے اس کو رد کیا جائے. یہاں تو صاف اعلان ہے کہ موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو صرف میری بات ماننا پڑتی. اب شریعت محمدی کے آ جانے کے بعد شریعت موسوی اور شریعت عیسوی منسوخ ہو چکی. اگر آج کوئی حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کی بھی پیروی کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تو وہ گمراہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو جب پیغمبروں کی بات اب نہیں چلے گی جن پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ سچے پیغمبر, ان کی سچی شریعت تھی, وہ منسوخ ہو چکی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیم کے سامنے نہیں چل سکتی, تو پھر کسی اور کی کیا چلے گی؟ میں نے اس سے پہلے روایت پیش کی کہ حج تمتع کا مسئلہ حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے اجازت دی. ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ ابو بکر و عمر تو منع کرتے تھے. حضرت ابن عباس غصہ ہو گئے اور کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا, اور تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر نے. ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں, حج تمتع کر رہے ہیں. ایک آدمی نے سوال کیا, آپ کے ابا تو منع کرتے تھے, کیا جواب دیا؟ یہ سلفی منہج والا جواب ہے, پکے اہل حدیث تھے صحابہ کرام. انہوں نے کہا امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا میرے اللہ کے رسول اللہ کی بات کی اتباع کی جائے گی؟ سامنے والا بھی مسلمان تھا, اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کی بات. تو کہا اللہ کے رسول نے اس کی اجازت اور حکم دیا ہے, اس لیے میں عمل کر رہا ہوں. بالکل صاف ستھرا معاملہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عمر فاروق, ابوبکر صدیق یا اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں جن کی بات کو بھی چھوڑتے ہیں ان کی بے عزتی کر رہے ہیں. نہیں, ہر انسان سے خطا غلطی ہو سکتی ہے, اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول دے دے لے لے, جس سے منع کر دے رک جاؤ. اب اگر ایک آدمی کو پتا چلا یہ رسول کی سنت ہے اور اس کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے حکم دیا تھا تو نے مانا نہیں. لیکن دنیا کے کسی بھی مفتی سے سوال کیجئے, اگر کوئی انسان
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی بھی انسان کی بات کو جاننے کے بعد اس پر عمل نہ کرے، وہ کوئی امام ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام ابو حنیفہ ہو، امام اوزاعی ہو، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، صحابہ کرام میں سے کوئی شخصیت ہو، سب پر اللہ کا رحم ہو اور اللہ ان سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ پوچھے گا کہ فلاں امام کی بات تم نے نہیں مانی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کتنا صاف ستھرا اصول ہے۔ تیسرا اصول کہ یہ چوتھا اصول یا خصوصیت سلفی منہج کی، کہ سلفی منہج کی بنیادی غایت، دین کی بنیاد اور مرکز توحید الہی ہے، توحید کو ماننا اور شرک کا رد کرنا۔ سلفیت کی یہی غایت ہے، یہی بنیاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے توحید کے لیے، جن و انس کی پیدائش کی ہے توحید اختیار کرنے کے لیے، شرک سے بچنے کے لیے۔ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی بنیاد، آغاز، نچوڑ، خلاصہ توحید ہے۔ اگر کسی قوم نے توحید کو قبول نہیں کیا تو نبی نے اگلا سبق نہیں دیا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تک، 9.5 سال ہم دعوت نہیں دے پاتے کسی کو، 9.5 مہینہ نہیں دیں گے، 950 سال تک توحید اور اس سے متعلقہ عقائد ہی بیان کرتے رہے۔ قوم نے مانا نہیں تو اگلا سبق دیا نہیں۔ ایسے کتنی قومیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں توحید اور رسالت اور آخرت ہی پیش کرتے رہے۔ توحید اور اس سے متعلقہ 2 ضروری بنیادی امور۔ مدینہ میں جب آئے، اسلامی معاشرہ بنا تو تفصیلی احکامات آنا شروع ہوئے۔ تو سلفی منہج کی بنیاد، دعوت کی بنیاد، ہم جس کو دین کی اصل اور اصل الاصول مانتے ہیں، ہمارے نوجوان یہ دماغ میں رکھیں۔ یہ رفع الیدین آمین الزام دیتے ہیں ہمارے یہاں تحریکی حضرات اور کچھ مذاق اڑانے والے کہ یہ لوگ اس کو دین سمجھتے ہیں۔ یہ بھی دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ آپ نے یہاں کا بٹن لگایا ہے تو ایک مومن بندہ اسی کو دنیا کے سارے لوگوں کے مقابلے میں بہتر سمجھے گا، جانے گا کہ یہ نبی کی سنت ہے تو میں اسی کو مانوں گا، یہ بہتر ہے۔ امام سفیان ثوری کہتے ہیں اتباع سنت کے کیا جذبہ تھا سلف میں، صرف اقوال سلف نقل کریں تو ہمارے اوقات گھٹتے جائیں گے۔ تو امام سفیان ثوری کا قول ایک یاد آ گیا پہلے دوسرے اصول کی روشنی میں، کہ انہوں نے کہا ان استطعت ان تحک رأسک اللہ تحک رأسک الا بالاثر فافعل، کہ اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ اپنے سر کو کھجانا چاہتے ہو تو سر کے کھجانے کے لیے بھی اگر حدیث کی بنیاد پر تم کھجا سکتے ہو تو ایسا ہی کرو۔ یہ دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، سر کھجانے میں سنت کے مطابق عمل کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی، بلکہ تمام انبیاء کی بنیادی تعلیم ہے توحید۔ کسی نبی اور کسی پیغمبر نے عقیدہ توحید میں کوئی سمجھوتا، کوئی کوتاہی کبھی نہیں برتی، اپنے عقیدے کے اعتبار سے بھی، اپنے مخاطبین کے اعتبار سے بھی، دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے بھی۔ ہماری دعوت، نبی کی دعوت، اللہ کی دی ہوئی دعوت، صحابہ کرام کی دعوت کا اصل الاصول، بنیاد توحید ہے۔ اللہ نے حکم دیا قل ھذہ سبیلی، اے اللہ کے رسول آپ اعلان کیجئے، لوگوں کو بتائیے یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا منہج ہے، یہ میرا مسلک ہے۔ کیا مسلک ہے؟ ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، امام ابو حنیفہ کی طرف نہیں، امام شافعی کی طرف نہیں، اپنے بزرگوں اور باپ دادا کی طرف نہیں، فلاں روایت کی طرف نہیں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ دعوت اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ ہے دنیا میں جماعت اسلامی کی دعوت امام ابو العلا مودودی صاحب کی لٹریچر کی طرف ہے، تبلیغی جماعت کی دعوت مولانا الیاس کی طرف ہے، معتزلین کی دعوت ان کے اماموں کی طرف ہے، حنفی مسلک کی دعوت امام ابو حنیفہ اور ان کے بزرگان کی طرف، ائمہ کی طرف ہے۔ ہاں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص اگر دعوت دے رہا ہے بزرگوں مشائخ کی طرف دعوت دے رہا ہے بجائے قرآن و حدیث کے، اللہ کی طرف دعوت دینے کے، توحید کی طرف دعوت دینے کے۔ آج آپ دیکھیے، میں نے ایسا بہت سارے خطبات میں، دروس میں یہ بیان کیا ہے کہ آپ اہل حق اور اہل باطل، سلفی اور غیر سلفی میں ایک فرق یہ دیکھیں گے کہ ان کی مجلسوں میں، دروس میں، بیانات میں علماء کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ ارے ہمارے پیر صاحب، ہمارے فلاں شیخ الحدیث، فلاں علامہ، فلاں بزرگ ایسے ہیں، وہ ہوا میں اڑتے تھے، پانی پہ چلتے تھے، آگ میں بیٹھ کے ہنسی مذاق کرتے تھے، کرامت کھیلتے تھے، عشاء کے وضو سے 40 سال 80 سال زندگی بھر
फजर की नमाज पढ़ी, सही और गलत दूसरी बात। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये बताना ये चाहता हूं कि अल्लाह के नबी की दावत, अंबिया की दावत और आज की इन लोगों की दावत में क्या फर्क है। बुजुर्गान दीन की अजमत का सिक्का लोगों को ठोस ठोस कर बिठाते हैं। अरे बड़ा बुजुर्ग है, उनकी अजमत के कायल बन जाओ और उनके पीछे चलो, उनका मसला के इख्तियार करो। वो तो ऐसे थे, उन्होंने तो ऐसी किताब लिखी, उनके इतने फॉलोअर। ये सब दलील वलील नहीं है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को देखिए। आपके सामने अगर आके लोग कह रहे हैं या सैयदा या सैयदाना या फलाना, हाँ या मौलाना, अल्लाह के रसूल ऐ हमारे सैयद है, हमारे आका सरदार, कहा सैयद अल्लाह है, मुझे मत कहो। आपकी तारीफ की, आपने कहा ला उहिब्बु अन तरफऊनी फौका मंज़िलती अल्लती अंज़लनी अल्लाह, मुझको ये बात पसंद नहीं है कि तुम मुझको मेरे मकाम से, उस मकाम से उठाकर मुझको बयान करो जिस पर अल्लाह ने मुझे रखा है। ये नबी कह रहे हैं सैयदुल मुरसलीन। अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि अपना मकाम बताएं कि सारे इंसानों के सरदार हैं। उसे बयान करते हुए भी अंदाज क्या है? अना सैयद वलद आदम वला फख्र, अना सैयद वलद आदम यौमल क़ियामा वला फख्र, क़यामत के दिन मैं सारे इंसानों का सरदार हूं लेकिन फख्र नहीं करता। कहा सबसे अफजल कौन है? अल्लाह के रसूल से किसी ने पूछा कि सबसे ज्यादा मर्तबे वाला कौन है? तो कहा यूसुफ, नबी है, नबी के बेटे हैं, नबी के पोते हैं, नबी के पर पोते हैं। यूसुफ नबी, उनके बाप याकूब नबी, उनके दादा इसहाक नबी, उनके परदादा इब्राहिम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, सब पर अल्लाह की सलातो सलाम हो, सब पैगंबर। कहा ये तो नसब के एतबार से, हालांकि आपने दूसरे मकामात पर वजाहत की कि दर्जे के एतबार से आप सबसे अफजल हैं। यहां जब अजमत की बयान करने की बात आती है तो अंबियाए कराम सिर्फ अल्लाह की अजमत बयान करते हैं। आपको सलफी दावत में नजर आएगा कि हर सलफी आलिम जो भी खिताबात, तकरीरें, दुरूस बयान करता है, अल्लाह की तौहीद कहीं ना कहीं जरूर बयान करेगा, उस पर जोर देगा, इसलिए कि यह हमारे दीन की बुनियाद है। सारा दीन इसी बुनियाद पर खड़ा होता है। अगर आपकी तौहीद सही नहीं है, लोग कहते हैं, हमारे यहाँ कुछ लोग अहले हदीस भी कहने लगे ये उनकी जहालत और कम इल्मी है। क्या रे ये तौहीद क्यों बयान करते हैं? वालिदैन की फर्माबरदारी बयान करें, हलाल हराम बयान करें, हाँ मोबाइल की गंदगी फैल रही है उसको बयान करें, ज़िना बदकारी फैल रही है उसको बयान करें। आप ज़िना बदकारी हराम के नुकसानात खूब बयान करें, वैसी इस्लाह नहीं होगी जैसी तौहीद बयान करने से होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, सहाबा कराम की तरबियत करते थे अकीदे पर, तौहीद पर, और जब वो तौहीद मजबूत हो गई तो अब किसी से ज़िना भी हो गया तो आकर कह रहा है अल्लाह के रसूल मुझे पाक कीजिए, मैंने हद पार कर ली है। ये तौहीद थी, उसका डर था, उसका उस अकीदे की शफाफियत और मजबूती थी कि अल्लाह का डर दिलो दिमाग में रच बस गया था। तौहीद है, सिर्फ एक हुक्म सुना कि अल्लाह तबारक व तआला ने किबला बदल दिया, बैतुल मक़दिस की बजाय काबतुल्लाह है, नमाज के अंदर जो है किबला बदल दिया गया, बुखारी की हदीस। मुंह से लगी हुई शराब को उंडेल दिया, बहा दिया। जब ये पता चला अल्लाह ने, ये कब होगा? जब दिल में अल्लाह का खौफ, उसकी अजमत, उसकी तौहीद, उसकी किबरियाई, उसकी बड़ाई हो। तो सलफी मनहज की सबसे असलुल उसूल और बुनियाद है दावत तौहीद। और यहां अगरचे ये तफसील में बाद में बयान करने वाला था, लेकिन यही जिक्र कर दूं कि रूए जमीन पर आज की तारीख में अल्लाह के घर में पूरी जिम्मेदारी के साथ अला वजील बसीरा कह रहा हूं, किसी को बुरा लगे, लेकिन दलाइल और हकायक की बुनियाद पर मेरी इस बात को जांच ले कि तौहीद जिस तरह से अल्लाह के कलाम में और तमाम अंबिया की तालीमात में सबसे अव्वल है और इस पर कभी किसी नबी ने समझौता नहीं किया, ऐसा साफ सुथरा मामला तौहीद के बारे में रूए जमीन पर आज आपको सिर्फ अहलुल हदीस और सलफियों में नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ अहलुल हदीस। कोई भी मसलक हो, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, ऐसी शफाफ और साफ सुथरी तौहीद और तौहीद की दावत जो अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप ये कहिए कि ये मेरा रास्ता है, मैं अल्लाह की तरफ दावत दे रहा हूं। कैसे दावत दे रहा हूं? अला बसीरतिन, बसीरत की बुनियाद पर, जहालत की बुनियाद पर नहीं, आधी अधूरी मालूमात की बुनियाद पर नहीं, फजाइल जान लिया और 6 नंबर पे अमल कर लिया और दीन बताने लगे, नहीं।
اپنے کسی بزرگ کی مفکر اسلام اور فلاں القاب کے نام سے کسی کو مشہور کر دیا، ان کی باتوں کو پڑھ کر نہیں، علی بصیرت، دلیل کی بنیاد پر. اور دلیل کیا ہے؟ قرآن حدیث. دعوت کا کام بھی علم کی بنیاد پر ہوگا، دلیل کی بنیاد پر. آپ کو صرف اہل الحدیث کے اندر یہ بات نظر آئے گی جو کبھی کبھی بے ادبی کی حد تک چلی جاتی ہے، لیکن اصولاً یہ صحیح ہے کہ اگر عالم بھی کوئی بات پیش کر رہا ہے تو آپ اس سے پوچھئے کہ اس کی دلیل کیا ہے. بغیر دلیل کے کسی کی بات مانی نہیں جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کو حکم دیا، رسول نے حکم دیا، رسول بتا رہا ہے کہ آپ کہیے یہ میرا راستہ ہے، میرا منہج ہے. کیا؟ کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت کی بنیاد پر. وسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. شرک والی دعوت میری نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. آج آپ کون سا فرقہ مسلمانوں میں اہل الحدیث کے علاوہ بتائیں جس میں چھوٹا بڑا کسی نہ کسی قسم کا شرک نہ ہو؟ اگر آپ سوال جواب میں کسی کا نام لیں تو میں بتاؤں گا کہ شرک کی کچھ نہ کچھ شکلیں وہاں پائی جاتی. ہمارے گرد و پیش میں صوفیہ کے ہاں وحدت الوجود ہے، ہندوؤں کا اتحاد کا، وحدت الوجودی اور متحد ہونے کا عقیدہ صوفیوں کے ہاں پایا جاتا ہے. اور صوفیوں کے توسط سے جو بھی صوفیت اور تصوف کی گندگی سے آلودہ ہیں آج، وہ چاہے دیوبندی کہلاتے ہوں، بریلوی کہلاتے ہیں، کوئی بھی ہو، اس قسم کی گندگیوں سے بھرے پڑے. قبر پرستی، تعزیہ پرستی، بزرگ پرستی، اللہ کے رسول کا وسیلہ لگا کے دعا مانگنا دیوبندی حضرات میں بھی ہے. ان کے فضائل اعمال کے نام پہ اہل تصوف کے عقیدے ہیں. دیکھیے کہ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب حجرے میں جا رہے ہیں اور باہر نکلے تو اپنا کپڑا بھیگا ہوا ہے اور نچوڑ رہے ہیں. پوچھا گیا کیا بات ہے؟ کہا حاجیوں کا جہاز ڈوب رہا تھا، میں بچانے چلا گیا. مریدین نے آ کے پوچھا اور لوگوں نے تاریخ ملائی تو کہا ہاں ہمارا جہاز ڈوب رہا تھا، ہاں، اور ہم نے دیکھا کہ پانی میں مہاجر مکی صاحب آئے اور انہوں نے جہاز کو پکڑ کے بھنور سے نکال دیا. امداد المشتاق نامی کتاب ہے اور دوسری کتابیں. یہ واقعہ 2-3 طریقے سے منقول ہے. ایک صاحب نے آگے کہا ارے آپ نے آ کے ہمارے جہاز کو جو ہے بھنور سے نکال دیا ورنہ ہم تو ڈوب جاتے. تو مہاجر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ارے یہ اللہ ہے، پتہ نہیں کس کی شکل میں جا کے کیا کیا کر دیتا ہے. یعنی اپنے آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ میری شکل میں آ کے جہاز کو نکالا. اللہ کا فرمان، اللہ کا تو اس کی شان تو یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کوئی چیز چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اسے جہاز میں کسی کی شکل اختیار کر کے جا کے جہاز نکالنے کی ضرورت ہے؟ کتنی بڑی گستاخی ہے. کیا یہ کفر اور شرکیات والی باتیں نہیں ہیں؟ اخوان المسلمین کے بانی حسن البنا، انشاءاللہ آئندہ درس میں ان کا تذکرہ آئے گا. آیات صفات کے سلسلے میں سید قطب حسن البنا، ہاں، ان کے اشعار جو منقول ہیں کتابوں میں درج ہے، خود ان کی کتابوں میں عبد الرحمن البنا ان کے سگے بھائی نے جو بیان کیا کہ میلاد کے جلسوں میں ان کی محفلوں میں شریک ہو کے یہ اشعار پڑھتے تھے حسن البنا، جس میں صراحتاً شرک موجود ہے. اللہ کے رسول سے مدد مانگی گئی. معاف کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ کے رسول کو کہا گیا. ایسے معنی پر مشتمل اشعار پیش کر رہے ہیں. کون؟ اخوان المسلمین کے بانی حسن البنا. شیخ الیاس صاحب، زکریا صاحب کا تبلیغی نصاب ہمارے یہاں سامنے موجود ہے. بعد میں ان میں سے کچھ چیزیں چھٹائی کی گئی ہے، اس کے باوجود کئی واقعات، کئی باتیں ایسی موجود ہیں جو صراحتاً قرآن و حدیث کے خلاف، عقیدے کے خلاف. میرا خود ایک واقعہ ہے. مجھ سے سوال کیا گیا ہے امبڑ کے شہر میں، کچھ حضرات کے نئے لوگوں نے پوچھا کہ کیا کہتے ہیں آپ فضائل اعمال کے بارے میں. تو میں نے کہا یہ سوال ابھی ٹال دیجئے. کہا نہیں ہم تو پوچھیں گے. میں نے کہا اس میں بہت ساری باتیں قرآن حدیث کے اور صحیح عقیدے کے خلاف ہے. کچھ دیر کے بعد ایک عالم کو اور کچھ لوگوں کو لے کر آ گئے، کہا تبلیغی نصاب دے دیا اور کہا کہ بتائیے اس میں سے کوئی ایسی بات جو قرآن حدیث کے خلاف ہو، عقیدے کے خلاف ہو. میں نے تھوڑا تصفح کیا، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، آسانی سے نکل جائے گی کہیں سے بھی. تو میں نے ایسا ایک واقعہ بنارس میں بھی ہوا تھا، لیکن اب دونوں واقعات کو نہیں بیان کر سکتا. تو میں نے اس میں ایک واقعہ بتایا کہ ایک بزرگ نے، شارٹ میں بتا رہا ہوں، اس میں لکھا ہوا تھا ایک بزرگ نے کہا کہ کل میں یہاں مر جاؤں گا اور دوسرے دن وہاں مر گئے. ایسے 2-3 واقعات کا ذکر کیا. میں نے کہا یہ دیکھیے. کہا اس میں کیا غلط ہے؟ عالم صاحب پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا اچھا، قرآن کہتا ہے سورہ لقمان کی آخری آیت پڑھیے جس کو بخاری کی حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جو اس آیت میں جو 5 چیزیں مذکور ہیں یہ غیب کی کنجیاں ہیں. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. یہ آخری 2 جملے جو میں نے پڑھے ہیں
قرآن کے اس کا ترجمہ کر کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، کیا کمائے گا. کوئی نفس، کوئی ہستی نہیں جانتی کہ کہاں مرے گا. میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی ہستی نہیں جانتی کل کیا کرے گا. قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی ہستی نہیں جانتی کہ کہاں مرے گا. لیکن آپ کے تبلیغی نصاب کے یہ بزرگ جو ہیں دونوں باتیں جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، کہاں مروں گا. تو کہا وہ صوفیوں کی بات ہے، کوئی بات نہیں. ہمارے ایک دوست موجود تھے، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ صوفیوں کے حساب سے قرآن غلط ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ ان کی زبان سے آخر تک یہ نہیں نکلا کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے. یہ واقعہ ہم نہیں مانتے. بزرگ کی گستاخی یا ان کی تردید نہیں کر سکتے، اللہ کے کلام کو رد کر سکتے. یہ گندگی آپ کو اہل الحدیث میں نظر نہیں آئے گی. بہت ہی واضح اور صاف سری انداز میں بول رہا ہوں. میں جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کو برا لگے گا، لیکن اگر بیماری کا علاج کرنا ہے، ناسور کاٹنے والا جراح، آپریشن کرنے والا ڈاکٹر جو ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. اگر ہمیں، اور میں یہ بات جو عرض کر رہا ہوں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس قسم کی بات کہتے ہیں. ابھی میں نے 2-3 دروس جو دیے، کئی حضرات نے مجھ سے یہ ذکر کیا، ہمارے علماء دوستوں میں سے بھی بعض حضرات کا یہ تبصرہ پہنچا کہ یہ باتیں لوگ کہتے نہیں ہیں. کیوں نہیں کہتے؟ آپ سلف کی کتابیں اٹھائیے، ان کا تعارف پڑھیے زندگی میں. ابھی میں ایک کتاب کا مقدمہ پڑھ رہا تھا، نئی کتاب احباب نے بھیجی، شرح السنہ امام بربہاری کی، اس کی ایک الگ شرح بھیجی، ان کی زندگی تو اس میں ان کا بار بار ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ امام بربہاری بدعتیوں کے خلاف بہت سخت تھے، بالکل برداشت نہیں کرتے تھے. علامہ ابن تیمیہ نے اپنی پہلی کتاب لکھی جب، الحمویہ، جتنے روئے زمین کے بدعتی تھے سب ان کے خلاف ہو گئے، کوئی پرواہ نہیں کی. کتنی مرتبہ جیل گئے، کتنی مخالفتیں ہوئی. عام لوگ بادشاہوں کے پاس ان کی چغلیاں کی گئی، بار بار صفائی دینے کی نوبت آئی، وضاحت کرنے کے لیے کتابیں لکھنا پڑی، لیکن شرک و بدعت سے مصالحت نہیں کی. امام احمد بن حنبل تنے تنہا کھڑے رہے خلق قرآن کے فتنے کے سامنے. یہ اہل الحدیث تھے اور یہی نعرہ تھا جو ہم کہہ رہے ہیں یہاں. امام احمد بن حنبل کہتے تھے قرآن اللہ کا کلام ہے، صفت ہے، مخلوق نہیں ہے. تو مصلحت پسند علماء نے آ کے یہی کہا کہ ارے مان لیجئے نا، کیا فرق پڑتا ہے. جان بچانے کے لیے ایک بات یہ کہی. حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ مورخ قلم لے کر کھڑا ہوا ہے، میں نہیں چاہتا کہ آنے والے زمانے میں مورخ یہ لکھے کہ یہ زمانہ ایسا تھا کہ ایک آدمی بھی حق کا دفاع کرنے کے لیے زندہ نہیں رہا، کھڑا رہا، کھل کر اعلان نہیں کیا. کچھ لوگوں نے بحث کرنا چاہیے امام احمد بن حنبل سے کہ مان لو، قید خانے میں کیا جواب دیتے ہیں. سلفی حضرات اہل السنہ والجماعہ اور اہل الحدیث کا یہ نعرہ بن گیا جو امام احمد بن حنبل کا جملہ تھا کہ ایتونی بشیء من کتاب اللہ او سنت رسولی حتی اقول بھی. مجھ سے منوانا چاہتے ہو کوئی بات تو اللہ کی کتاب کی کوئی دلیل لاؤ یا اللہ کے رسول کی سنت لاؤ تاکہ میں اس کو کہوں، اس کو اختیار کروں. حسبنا کتاب اللہ و سنت رسول، یہ نعرہ بن گیا ہمارا. ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کافی ہے. کوئی یہ کہے گا، آج بڑی لمبی لمبی تقریریں لوگ کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے تھے کہ قرآن حدیث میں نماز بھی پوری نہیں ہے. ارے کیا کہہ رہے ہیں سمجھتے ہیں؟ اگر وہ عالم ہے تو عالم نہیں ہے، جاہل ہے، اسے عالم نہ سمجھیں. قرآن حدیث میں جتنا دین ہے، ابو بکر صدیق نے جتنا دین اختیار کیا مانا، اتنا ماننے میں ہماری نجات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بتائیے آپ لوگ جتنے لوگ سن رہے ہیں. اب ابو بکر صدیق نے جو دین مانا تھا، عمر فاروق نے جو مانا تھا، صحابہ نے جو مانا تھا، کیا اس دین میں کمی تھی؟ اس نماز میں کمی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے نماز کم دی تھی اللہ کے رسول کو، رسول نے کم بتائی تھی امت کو بتائی، صحابہ نے کم نقل کیا لوگوں کو. اگر ایسا ہے تو دین تو محفوظ ہی نہیں رہا. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں فقہا نے حد نماز کو پورا کیا تو اس کا مطلب ابھی بھی سوال ہے پوری ہوئی کہ نہیں؟ ابھی آگے کچھ اور اضافہ کیا جا سکتا ہے کیا؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز اور عبادت نہیں تھی وہ ہم کو چلے گی بھی نہیں، چاہیے بھی نہیں، وہ اللہ کے یہاں مردود ہے. آپ نے کہا نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا. اب حدیثوں میں جتنا ہے اتنا ہی ماننا ہے، اس سے زیادہ کیے تو مردود ہے، ناقابل قبول ہے. تو بہرحال بات تھوڑی سی پھیل گئی، لیکن بنیاد یہ ہے کہ اہل الحدیث یا سلفی منہج کا اصول ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، دعا میں، مدد مانگنے میں، مصیبت کے وقت اللہ استغاثہ اور فریاد طلب کرنے میں، اور کشادگی حاصل کرنے کے لیے ذبح، نذر اور قربانی دینے میں
ہاں اللہ بھروسہ کرنے میں صرف اللہ کو وحدہ لا شریک اور اس کا حقدار مانتے ہیں، کسی اور کو نہیں، معمولی سا بھی۔ ابھی میں مغرب کے پہلے عصر کی نماز کے بعد ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ایک صاحب تقریر کر رہے ہیں بابا، اور لوگ آ کے ان کے پنجے پر اپنی پیشانی رکھ کے سجدے کی شکل اختیار کر رہے ہیں اور وہ منع بھی نہیں کر رہے۔ میں نے کہا روئے زمین پر توحید صاف شفاف خالص، جس کی بنیاد پر جنت ملے گی، جنت توحید والوں کو ملے گی، جہنم سے بچنے کے لیے توحید پر ہونا شرط ہے، جہنم سے وہی نکلے گا جو شرک سے پاک، یاد رکھیں۔ اور وہ توحید آج روئے زمین پر خالص صاف ستھری سلفی اہل الحدیث کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ پھر اللہ کے گھر میں دعویٰ کر رہا ہوں اور دعوت بھی دیتے ہیں اسی کی۔ ایک آگے ایک قاعدہ بیان کرنا تھا، یہی بیان کر دوں کہ توحید اور توحید سے متعلقہ امور کی بنیاد پر سلفیوں کے یہاں ایک اصول یہ ہے اور بہت اہم ہے جو کسی اور کے یہاں نہیں ہے، کہ اسی کی بنیاد پر سلفی اور اہل الحدیث ولا اور برا کرتے ہیں۔ ولا اور برا کیا ہے؟ یہ شریعت کی ایک بہت بڑی بنیاد ہے، عقیدے کی کتابوں میں اس پر لمبی چوڑی بحث ملے گی، بہت سے علماء نے مستقل کتاب، ولا یعنی دوستی کرنا، رشتہ اور تعلق جوڑنا، برا یعنی لا تعلقی اختیار کرنا۔ تو ہمارا دوست اور رشتہ دار یہ بہت اہم بنیاد ہے، بہت اہم۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس پر تو مستقل درس ہونا چاہیے۔ کیوں معلوم؟ آپ کے اندر ولا اور برا جتنی مضبوط ہوگی، آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا، توحید اتنی مضبوط ہوگی، حق کے تعلق اتنا مضبوط ہوگا، شرک اور باطل سے اتنی دوری ہوگی جتنا آپ کا ولا اور برا کا صحیح عقیدہ ہوگا۔ اگر ولا اور برا کا صحیح عقیدہ نہیں ہے، آج جو ہمارے نوجوانوں میں کچھ لوگ منکر حدیث بن جاتے ہیں، کچھ لوگ نئے انجینئر صاحب اور فلاں اتنے فالوورز والے، ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، مرعوب ہو جاتے ہیں، ارے وہ تو اتنے فالوور والے ہیں۔ ہاں، یہ نئی فکر، نئے افکار سے جو متاثر ہوتے ہیں اور ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، اس کی سب سے بڑی بنیاد کیا ہے معلوم ہے؟ سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ ولا اور برا کی بنیاد کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر ولا اور برا کو صحیح ڈھنگ سے عقیدے کی بنیاد پر ہم سمجھ لیں تو کوئی گمراہ کرنے والی بدعت اور کوئی نئی فکر ہمارے نوجوانوں کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ یہ اسلام کی حفاظت کے لیے بہت بڑی بنیاد، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اوثق اور الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ ایمان کا سب سے مضبوط دستہ یہ ہے، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت۔ ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ ولا اور برا کو توحید اور ایمان کی بنیاد، اگر کوئی بنیاد پر ولا اور برا کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی دین والا ہے تو وہ ہمارا دوست ہے، رشتہ دار ہے، بھائی ہے۔ دین کا مخالف ہے تو وہ ہمارا دوست رشتہ دار نہیں ہے، چاہے خونی رشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی مثال صحابہ کرام نے کیسی پیش کی۔ اوس اور خزرج گئے، قریش گئے، اوس و خزرج، پہلے اوس و خزرج لڑتے تھے، قبائلی کتنی وہاں تفریق تھی، لیکن وہاں جب پہنچتے ہیں قریش اور اللہ کے رسول نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، تو ایک دوسرے کے لیے کیسی قربانی دینے کے لیے، اثار کے لیے تیار ہوتے تھے۔ سعد بن ربی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کے بھائی بنائے گئے۔ یہ ابھی اس سے پہلے والے درس میں نے پیش کیا، بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت سعد بن ربی نے کہا عبد الرحمن بن عوف سے، یہ میرا گھر ہے، میں آدھا کر دیتا ہوں، 2 حصہ، آدھا آپ لے لیجیے، میری 2 بیویاں ہیں، آپ پسند کر لیں، جو پسند ہوگی میں اسے طلاق دے دوں گا۔ آج یہ بیان کرنے میں، سننے میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی افسانہ کہانی، حقیقت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں انکار کر رہا ہوں، میں مانتا ہوں آج کے زمانے میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے یہاں سگا بھائی سگے بھائی کا حق مارتا ہے، حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہاں ایمان کے رشتے کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ بیوی پسند کر لو، طلاق دے دوں گا۔ کیسے لوگ تھے؟ ولا اور برا کا یہ جذبہ۔ غزوہ بدر میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے سگے باپ، اپنے باپ کو قتل کیا سامنے، پہلے چھوڑنا چاہا لیکن جب وہ نہیں مانے تو گردن مار دی۔ عمر فاروق نے سگے ماموں کو مارا، خونی رشتہ دار۔ قیدیوں میں حبیب ابن عمیر، مصعب ابن عمیر کے سگے بھائی کو ایک انصاری صحابی باندھ رہے تھے۔ حضرت مصعب ابن عمیر نے دیکھا، کہا اس کو اچھی طرح باندھو، اس کی ماں بہت مالدار ہے، تم کو فدیے میں اچھی رقم ملے گی۔ تو حبیب ابن عمیر نے کہا کہ تم میرے بھائی ہو کے میرے بارے میں ایسا کہہ رہے ہو؟ میں اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں۔ کیا جواب دیا مصعب ابن عمیر نے؟ یہ ولا اور برا ہے۔ کہا تم میرے بھائی نہیں ہو اس وقت، یہ انصاری میرا بھائی ہے۔
رشتے، خاندان، خون، تعلق، برادری کی بنیاد پر ساتھ نہیں دیں گے. ولا اور برا کا مطلب سمجھے آج ہمارے ہاں لوگ کوسوں دور ہے اس عقیدے سے. اہل الحدیث بھی سیٹھ صاحب ہیں تو ان کا ساتھ دیں گے، صحیح ہو یا غلط ہو. ولا اور برا اگر ہمارے اندر ہوگا تو جہاں حق ہے وہ کمزور نظر آ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ نظر آئیں گے. صحابہ کرام کا مقام ایسا ہی نہیں ہے سب سے افضل، سب سے اونچا کہ وہ ایک مد اور آدھا مد خرچ کیے. بعد والے جو ہے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو وہاں تک نہیں پہنچے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت کم تعداد میں تھے، تھوڑے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی دلیلیں بھی آج کی طرح بہت ساری نہیں ہیں، تھوڑی تھی، پھر بھی مانا، سب کچھ قربان کیا ایسے وقت میں جب اس کی سب سے شدید ضرورت تھی. پھر سے بات پھیل گئی. میں بنیادی نقطے کی طرف پلٹتا ہوں، بہت کم وقت رہ گیا، بہت سارا مضمون باقی ہے. ہاں، تو پہلی بنیاد ہم توحید کو مانتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ یہ توحید ہی ہے جس کی بنیاد پر اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے. اب ہمارے ہاں لوگ اسلامی حکومت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میلاد پڑھو کہ مت پڑھو، درود پڑھو کہ مت پڑھو، فاتحہ پڑھو کہ مت پڑھو، ایک ہو جاؤ، حکومت قائم کرنا ہے. سیاسی اسلام یعنی توحید اہم نہیں رہی، حکومت قائم کرنا اہم ہو گیا. اب جب حکومت قائم ہوگی تو آپ کون سا دین قائم کریں گے؟ کیا دنیا کا کوئی ایک نبی یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک دلیل آپ پیش کر سکتے ہیں کہ توحید کے حساب پر، یعنی توحید کے اندر سمجھوتا کر کے حکومت قائم کرنے یا کوئی مصلحت کو مقدم کیا ہو توحید کے مقابلے میں؟ آپ نے کچھ چیزوں کو ٹال دیا کہ کعبہ اگر نئی نئے مسلمان کے صحابہ نہ ہوتے تو اللہ کے رسول نے کہا بخاری میں کہ کعبہ کو میں منہدم کر کے ابراہیمی بنیادوں پر پھر سے تعمیر کرتا. اس کو آپ نے ٹالا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے سامنے کوئی شرک کیا گیا اور آپ خاموش رہے ہو کہ چلو بعد میں بتائیں گے. فوراً ٹوکا، لڑ گئے، سمجھایا. توحید اور شرک کے معاملے میں سب سے بڑی مصلحت یہ ہے کہ کوئی مصلحت اختیار نہ کی. کوئی ہندو آپ کو پرساد دے، مت کھائیے، بتا دیجئے یہ ہمارے لیے غیر اللہ کے نام پہ حرام ہے، شرک والا کام ہے، یہ ہمیں نہیں چلتا. ہم گنپتی کا چندہ نہیں دے سکتے، ہم نوراتری کا طواف نہیں کر سکتے دیوی کے ارد گرد. اس میں کوئی سمجھوتا، کوئی مصالحت اور کوئی کوتاہی نہیں چلے گی شرک اور توحید کے معاملے میں. بہرحال یہ اسلامی حکومت بھی توحید کی بنیاد پر قائم ہوگی، اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق بھی توحید کی بنیاد پر ہی قائم ہوگا. اور کسی بھی جماعت کو اللہ کی مدد اسی وقت ملے گی جب توحید ہوگی. اب آپ بولیں گے میلاد پڑھو کہ مت پڑھو، فاتحہ پڑھو کہ مت پڑھو، یعنی دوسرے لفظوں میں شرک کرو کہ مت کرو، ایک ہو جاؤ. ہمارے یہاں کی دعوت یہی ہے. ایک جماعت کہتی ہے کہ فضائل دیکھو، مسائل میں مت پڑھو، اختلاف میں مت پڑھو، تو اب شرک بھی کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. ایک جماعت کہتی ہے کہ آپ اس مسلک کو مانو یا اس مسلک کو مانو، سنت پہ رہو کہ بدعت پہ رہو، اتحاد و اتفاق کر لو. اتحاد و اتفاق ایسے ہو بھی نہیں سکتا. سلفی منہج کا جو اصول ہے، یہ جو 2-3 اصول بیان کیے گئے ہیں، رب کی توحید جب کریں گے تو صف کی توحید، مسلمانوں میں توحید پیدا ہوگی، اتحاد آئے گا. بغیر توحید کے ہونے والا اتحاد ریت کی دیوار ہے جو کبھی بھی ڈھل جائے. اتحاد و اتفاق کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن، حدیث، توحید، اتباع سنت. یہی اتحاد و اتفاق کی اصلی بنیاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ اللہ کی توحید کی بنیاد پر بندوں میں توحید پیدا ہوگی، اتحاد پیدا ہوگا. اب آپ یہ کہیں گے کہ توحید ہو نہ ہو، اتباع سنت ہو نہ ہو، وہ فلاں کی اتباع کرے، وہ فلاں کی بدعت اور خرافات کو اختیار کرے، وہ قرآن حدیث کے خلاف اصول مانے، یہ اتحاد ہو ہی نہیں سکتا. سلفی دعوت کے اصول اور خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ جو اصول پیش کرتے ہیں اسی کی بنیاد پر امت کے درمیان اتحاد و اتفاق ہوگا، اور اسی بنیاد پر اللہ کی مدد مل سکتی ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو سلفی دعوت یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ مصیبتوں، آفتوں، تکلیفوں سے نکل جائیں، دشمن سے بچ جائیں، تو ضروری ہے کہ آپ توحید کو اختیار کریں. اس کے بعد کہ سلفی دعوت کا ایک اصول یہ ہے، ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صرف اس کا اشارہ کر کے آگے بڑھوں. بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. مختلف الفاظ کے ساتھ بڑی شاندار حدیث، تفصیل کی متقاضی ہے. اسلام غربت کی حالت میں پیدا
شروع ہوا. غربت کے کئی معنی کیے گئے. جو سب سے واضح ہے اجنبیت. جب نئے نئے مسلمان لوگ ہوئے, اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کیا, تو لوگ بولے ارے یہ کیا نئی نئی بات ہے, نیا دین. کفار مکہ کہتے تھے کہ بے دین ہو گیا. جو مسلمان ہوتا تھا اس کو کہتے تھے بے دین ہو گیا, جبکہ وہ دیندار بنتا تھا. تو اسلام غربت کی حالت میں, اجنبیت یا مسافرت کی حالت میں, سفر کرنا پڑا اس کے لیے, مکہ سے مدینہ کی ہجرت کرنی پڑی, تب اسلام کو فروغ حاصل. لوگ اس پر تعجب کرتے تھے, اجنبی محسوس کرتے, اور عنقریب یہ ایسی ہی غربت میں لوٹ آئے گا کہ جب آپ قرآن حدیث پر عمل کریں گے نا, تو لوگ بولیں گے ارے یہ کیا نئی نئی بات لے آئے. اہل الحدیث کو آج ہمارے ہندوستان کے سماج میں یہ کہا جاتا ہے. جب آپ کہیں گے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے, یہ بھی ہمارے اصول میں سے ہے کہ اہل الحدیث یا سلفی منہج کے لوگ دین کے معاملے میں, دعوت کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتے. یہاں تو لوگ جھوٹی حدیثیں پیش کرتے ہیں, اور آپ اگر ان سے بولیں گے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے, ارے یہ سب کیا اس میں پڑھے, کیا پڑھے ہو؟ ارے اللہ کے رسول کا صاف فرمان ہے کہ جو جان بوجھ کر جھوٹ بات میری طرف منسوب کرے اس کا ٹھکانہ جہنم, اور بغیر جانے بوجھے اگر تم کہہ رہے ہو تو بھی جھوٹوں میں سے ایک. یہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے, اللہ کی وحی ہے, رسول کی طرف جو آئی ہے. آپ اگر اللہ کے رسول کے نام سے کوئی بات بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ دین بیان کر رہے ہیں, اللہ کی بات بیان کر رہے ہیں. روئے زمین پر اس معاملے میں بھی سب سے زیادہ محتاط, اصولوں کے پابند اہل الحدیث اور سلفی ملیں گے. کہ میں نے ضمناً کچھ اصول بیان کر دیے. تو ہمارا منہج ایک ہے کہ سنتوں کو زندہ کیا جائے غربت کے معاملے کے سلسلے میں. اسی طریقے سے سلفی منہج کے کچھ اصول کا ابھی سرسری تذکرہ ہی کرنے کا موقع بچا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے علاوہ کسی اور کے کلام کے سلسلے میں عصبیت اور تعصب نہیں برتتے. یہ اللہ کا کلام ہے, رسول کا کلام ہے, تو اس پر ہم جم جائیں گے, اس پر لڑ جائیں گے, اس کی مخالفت برداشت نہیں کریں گے. تمام ائمہ کا یہی کہنا ہے. امام مالک کا فرمان آب زر سے لکھنے کے لائق ہے کہ ہم میں سے, امام مالک کہہ رہے ہیں, ہم میں سے ہر شخص کی بات رد بھی کی جا سکتی ہے, قبول بھی کی جا سکتی ہے. سلفی اصول ہے یہ, اللہ کے رسول کی بات کے, اور اس سوائے اس صاحب قبر کی بات کے, رسول کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا, باقی سب کی بات رد ہو سکتی ہے. یہی سلفی منہج ہے. امام مالک کتنے بڑے اہل حدیث تھے, کہ اس بات سے اندازہ لگائیے. تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے کلام, جو رسول معصوم ہیں, ان کے علاوہ کسی کی بات کے لیے تعصب اور شدت اختیار نہیں کر سکتے مضبوطی سے پکڑنے کے سلسلے میں. ہاں, لا ينطق, اس لیے کہ اللہ کے رسول اپنی خواہش سے, اپنے خیال سے, اپنی طرف سے بات نہیں کرتے. ہاں, رہے اللہ کے رسول کے علاوہ دوسرے کوئی بھی انسان, تو اس کا مرتبہ کتنا بھی اونچا ہو, وہ خطا کر سکتا ہے. اب جو خطا کر سکتا ہے اس کو پکڑ لینا کہ یہ میرے پیر صاحب ہیں, ان کی سب بات ماننا ہے, یہ میرے امام صاحب ہیں, ان کی ہر معاملے میں تقلید کرنا ہے, ان کا قول ہمارے لیے حجت ہے. کیا اس اصول کے مطابق, قرآن حدیث کی تعلیمات کے مطابق کیا صحیح ہو سکتا ہے؟ قطعاً صحیح نہیں ہے. تقلید والا راستہ, التزام تقلید والا راستہ صریح گمراہی ہے, بدعت ہے, قرآن حدیث کی مخالفت ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی بھی انسان ہو وہ خطا کر سکتا ہے, اس لیے کہ سارے انسان خطا کار ہیں. ہاں, ائمہ کرام جن کا منہج صحیح ہے, جن کا منہج صحیح ہے, اگر ان سے خطا ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں, مانتے ہیں کہ ان کی غلطی پر بھی اللہ ان کو ثواب دے گا, مجتہد اگر خطا کر جاتا ہے. یہاں ضمناً میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو شاید موقع نہ ملے, وقت کم بچا ہے, کہ ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر مضامین میں, بحث و مباحثہ میں ہم نے دیکھا کہ آج اخوانی تحریکی یہ لوگ چھائے ہوئے رہتے ہیں, کافی تیز نظر آتے ہیں اس معاملے میں. وہ کیونکہ ان کا دین اور اسلام تابع ہے اللہ اور رسول کے اصولوں پہ نہیں, سیاسی انداز میں جو یورپ والوں کا ہے کہ خوب پھیلاؤ, ہماری بات لوگ ماننے لگے. اہل الحدیث تشہیر پر اعتماد نہیں کرتے, سچائی پر اعتماد کرتے. تو یہاں دیکھو تمہارے عالم نے یہ کیا, سعودی عرب نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, ڈھیبا نے یہ کیا, تمہارے عالم نے ایسا کہہ دیا, اس نے ایسا فتویٰ دیا. یہ اکا دکا بات. یہاں میں ایک اصول کی بات کہنا چاہتا ہوں جو اس سے پہلے بھی غالباً میں کہہ چکا ہوں, کہ ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ اگر منہج اور اصول صحیح ہے, بندے کا, عالم کا منہج اور اصول صحیح ہے, تو اس کی غلطی معفو عنہ ہے. وہ غلطی کرنے کے باوجود ہمارا سلفی منہج پر چلنے والا کہلائے. علامہ ناصرالدین البانی ہو, شیخ ابن باز ہو, ان سے لے کر جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ تک, ان سے اجتہادی خطائیں ہوئی ہیں, ان سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں,
اجتہادی خطا کے باوجود یہ اہل الحدیث ہیں. اور اگر ایک آدمی منہج میں غلط ہے، اصول ہی غلط ہے اس کا، ہاں، وہ تصوف کو مانتا ہے، اعتزال کو مانتا ہے، خارجیت کو مانتا ہے، صوفیت کو مانتا ہے، اشعریت ماتوریدیت کو مانتا ہے، حنفیت شافعیت مالکیت حنبلیت کو مانتا ہے قرآن حدیث کے مقابلے میں، اگر اس کا اصول ہی غلط ہے، وہ اخوانیت اخوان المسلمین کے اصولوں پر چل رہا ہے، جماعت اسلامی کے اصولوں پہ چل رہا ہے، اصولاً ہی وہ اہل سنت والجماعت کے اصول اور منہج سے اگر ہٹا ہوا ہے تو اس کی صحیح بات بھی ہو جائے تو وہ صحیح مسلک والا نہیں کہلائے گا. کچھ باتیں اس کی صحیح ہو سکتی ہیں، کچھ باتیں اس کی صحیح ہوگی تب بھی. تو اگر کسی عالم نے خطا کیا تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہمارے علماء معصوم ہیں، ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے علماء یا سعودی عرب یا کوئی حاکم جو ہے ہمارے لیے دلیل ہے، نمونہ ہے. سلفی منہج یہ نہیں ہے. اہل حق سے خطا ہو سکتی ہے، اس خطا کی اپنی ایک توجیہ کی جائے گی یا اس کو دیکھا جائے گا، لیکن قرآن حدیث کے سامنے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. سارے انسانوں سے خطا ہو سکتی ہے. لہذا جب بحث ہو، مباحثہ ہو، تو ایک بات ذہن نشین رہے کہ کسی کے غلطی سے کہ سعودی عرب کی حکومت نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، ڈھیما نے یہ کیا، جو بحث کرتے ہیں ہمارے ہاں لمبی چوڑی، ان بحثوں سے حاصل کچھ بھی نہیں ہے. وہ پلٹ کے یہ بولے کانگریس اور بھاجپا کی طرح آج کل وہ مباحثہ ہوتا ہے ٹی وی چینل پہ کہ تمہارے زمانے میں اتنا فساد ہوا تو تمہارے زمانے میں تو اتنا ہوا. ہو گئی بات، کون صحیح اور کون غلط اس سے ثابت ہوا. ہماری غلطی یہ بھی تو تمہاری غلطی ہے. اصول دیکھا جائے، شخصیات کی غلطیاں، اور کبھی کبھی ہم کو حکومتوں کے کچھ فیصلے دور سے نظر آتے ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں یزید نے عبید اللہ کو کیوں نہیں مارا اگر اس نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا. تو اس کے جواب میں اہل سنت نے سوال کیا کہ کچھ حکومت کی مصلحتیں ہوتی ہیں، حالات ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ یہ قاتلین عثمان ہیں، اس میں یہ فلاں فلاں ہیں حضرت عثمان غنی کو قتل کرنے والے، لیکن ان کو قصاصاً مار نہیں پائے اس لیے کہ حالات نازک تھے، اس کی اجازت نہیں دیتے تھے. تو خیر، یہاں آٹھواں کہ ہم تمام ائمہ مجتہدین کی، سلفی منہج کے اصول میں یہ ہے کہ تمام ائمہ مجتہدین امامان دین کا احترام کیا جائے، لیکن کسی ایک کے لیے تعصب اختیار نہ کیا جائے کہ آپ امام شافعی کو مان رہے تھے امام ابو حنیفہ کی بے عزتی کریں، امام ابو حنیفہ کو مان رہے تو دوسرے اماموں کی بے عزتی کریں. نہیں، کسی ایک کے ساتھ تعصب نہ کیا جائے، بلکہ فقہ کو قرآن و حدیث سے لیا جائے، صحیح حدیث سے، اور ان تمام لوگوں کے اقوال سے قرآن و حدیث کو سمجھا جائے. اب جن کی بات قرآن صحیح حدیث کے موافق ہو اس کی بات کو لے لے، جن کی بات صحیح حدیث کے خلاف ہو ان کی بات کو چھوڑ دے. یہ ہمارا سیدھا سادہ اصول ہے، اس میں کسی کی بے عزتی نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث پر عمل ہے. اسی طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر، ہاں، اور بدعت کے جتنے طریقے ہیں ان تمام کا رد کرنا سلفی منہج کا ایک اصول ہے. وقت ختم ہو رہا ہے، بہت اہم یہ اصول ہے. آپ دنیا میں جتنے بھی گروہوں کو دیکھیں اہل الحدیث کے علاوہ، وہ بدعت اور اہل بدعت سے کچھ نہ کچھ سمجھوتا کر لیتے ہیں. ارے چلنے دو، کوئی بات نہیں، گائے بھی گابن بیل بھی گابن، یہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح. اس کو عربی والے کہتے ہیں کہ ضب اور نون دونوں اکٹھا کر لیا. ضب کہتے ہیں گوہ کو جو صحرائی جانور ہے، نون کہتے ہیں مچھلی کو جو پانی کا جانور ہے. دونوں کو اکٹھا کر لیا، صحیح غلط سب چلنے دو. ایسا سلفی منہج میں نہیں ہے. نفاق نہیں ہے، ذو الوجہین نہیں ہے، صاف شفاف دین. تو اہل بدعت کے سلسلے میں یہاں مستقل اصول ہیں کہ بدعت کے ساتھ مصالحت نہیں کی جائے گی، ان کی طرف نسبت نہیں کی جائے گی. ہمارے سامنے جو اصول ہے، اب شاید آئندہ درس کی طرف مجھے بڑھنا پڑے اور وقت کم پڑ جائے گا، دروس کم پڑ جائیں گے. بہرحال یہ کہ اللہ کے رسول اللہ کی جو حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی صحیح مسلم کی کہ ہر نبی کے کچھ حواری اور اصحاب ہوتے تھے جو ان کی اقتدا کرتے تھے، ان کو حکم کو مانتے تھے، پھر ان کے بعد برے جانشین ہوئے. جو کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا. وہ کرنا جس کا حکم نہیں ہے شریعت میں وہ بدعت ہے. تو اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ جو ایسے لوگوں سے فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، جو ان سے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن، جو ان سے زبان سے جہاد کرے وہ مومن، جو دل سے جہاد کرے وہ مومن. اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. آپ اس حدیث کی روشنی میں صرف اتنا وقت نہیں ہے، غور کیجئے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ بدعتیوں کے ساتھ ہاتھ سے، زبان سے، دل سے جہاد کرنا ایمان ہے. اب جو لوگ بدعتوں پر خاموش ہوتے ہیں، ان سے مصالحت کرتے ہیں کہ اس میں کیا رکھا ہے، اس میں کیا پڑا ہے، چھوڑو ان کو. ایسے لوگوں سے دین کی حفاظت نہیں ہو سکتی.
اگر ہمارے امام مالک، امام شافعی اور یہ لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلے کے لیے بظاہر جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں حکومت وقت سے لڑ گئے، سنت پر ڈٹ گئے، جان دینی پڑی دے دی، لیکن دین کی حفاظت کی، اگر ایسا نہ کرتے تو آج ہمارے پاس صاف ستھرا دین محفوظ نہیں رہتا، پچھلی امتوں کی طرح حق باطل میں خلط ملط ہو جاتا۔ تو یہ تیسرا اصول ہوا۔ اسی طریقے سے ایک ایک جملے میں 2-3 اصول کا ذکر کر کے میں بات کو ختم کروں کہ سلفیت جو ہے یہ جتنے غلط عقائد ہیں، برے افکار ہیں، قرآن حدیث کے خلاف جتنی بھی افکار پائی جاتی ہیں مسلمانوں میں یا غیر، ان سب کو رد کرتی ہیں، اہل بدعت کے ساتھ سختی اختیار کرتی ہیں، بدعات کا رد کرتے ہیں، قرآن حدیث کا دفاع کرتے ہیں۔ اسی طرح سلفیت ایک جماعت ہے، یہ فرقہ نہیں ہے۔ اگلے درس میں آج اس میں شروع کرنا تھا، دکتور نے اس میں بیان کیا کہ سلفیت الگ فرقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو وہ جماعت ہے جو صحابہ، اللہ کے رسول صحابہ کے بعد تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ چلے آ رہے ہیں۔ فرقہ وہ بنے جو اس سے الگ ہوئے، کہ ان سے علیحدگی اختیار کیے کسی بھی اصول کو اختیار کر کے۔ تو ہماری جو سلفیت ہے، اہل الحدیث ہے، یہ جماعت ہے، فرقہ نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے۔ ہاں، اسی طریقے سے سلفیت جو ہے وہ تکفیر، یعنی کفر کرنے والے، بدعت التکفیر آج جاری ہے، کسی مسلمانوں کو کافر قرار دینا، خارجیوں کا طریقہ، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ تکفیر، بم دھماکے، خون بہانا، معصوموں کا خون بہانا، مال کو حلال اور مباح سمجھنا، ان سب چیزوں کا سلفیت رد کرتی ہے۔ سلفیت کا دامن، اہل سلفی منہج کا دامن اس سے پاک ہے۔ آخری ایک بات یہاں پیش کروں کہ سلفی حضرات جو ہے، سلفی منہج جو ہے وہ دین کو حاصل کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے بعد رجوع کرتا ہے وارثین قرآن و حدیث کا، جن کو اللہ کے رسول نے ورثۃ الانبیاء کہا ہے۔ حضرت ابو درداء کی مشہور حدیث کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہیں، لہذا جاہلوں سے، قرآن حدیث کو نہ جاننے والوں سے، یا وہ علماء جو وہ علماء ربانیین نہیں ہیں بلکہ حکومت کے علماء ہیں یا امت کے علماء ہیں، لوگوں کی مصلحت دیکھ کر، سیاسی طاقت دیکھ کر، اکثریت دیکھ کر، ہاں، جو فتویٰ دینے کے قائل ہیں، ان علماء سے دین نہیں لیتے، بلکہ جو اصلی علماء ہیں، قرآن و حدیث کے جاننے والے، جن کو علماء ربانیین کہا جاتا ہے، ان سے دین کو سیکھتے ہیں، لیتے ہیں۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے لوگوں سے دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو حقیقت میں علماء نہیں ہیں، فتویٰ دینے کے اہل نہیں ہیں، قرآن حدیث اور دوسری فکروں پر، بدعت اور سنت کے معاملات اور فرق پر ان کی اچھی نگاہ نہیں ہے، لہذا جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ گمراہی کا شکار ہیں۔ تو یہ سلفیت کے چند اصول میں نے بیان کیے۔ یہاں کچھ خصوصیات اور اصول عقیدے سے متعلق میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ سلفی جو ہیں عقل کو نقل پر مقدم کرتے ہیں۔ تفصیل میں پیش کرنا چاہتا تھا ایک توحید والی بات، ولا اور برا کی بات، اور خاص طور سے کہ یہ کہ قرآن اور حدیث میں فرق نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ سنت کو رد کرنے کے لیے اصول بناتے ہیں کہ خبر واحد حجت نہیں ہے، یہ حجت نہیں ہے، یا اس اصول کی بنیاد پر اس حدیث کو رد کر دیا جائے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ جو رسول دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ، تو ان آیتوں اور حدیثوں میں یہ فرق نہیں کیا قرآن یا حدیث نے کہ جو متواتر حدیثیں ہوں اس کو ماننا، جو احاد والی ہیں اس کو نہیں ماننا۔ متواتر حدیث، انشاءاللہ اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل آئندہ دروس میں اگر موقع رہا اور سیاق و سباق نے اجازت دی تو انشاءاللہ اس سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دینی منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی گزارنے کی اسی کے مطابق توفیق دے اور اسی پر موت دے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم کامیاب بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔